مالک جب بیٹے کے پاس آ کر بیٹھے تو ان کا چہرہ اسپاٹ تھا، مگر ان کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ قسام نے ان آنکھوں کو پڑھتے ہوئے ایک پرغور قسم کا سانس لیا۔ اسے یاد آیا ایک بار پہلے بھی اس کے بابا یوں ہی اس کے سامنے بیٹھے تھے، تب ان کی آنکھوں میں ایک داستان تھی۔ آج وہ داستان غائب تھی، کیونکہ سالوں پہلے اس کا باپ اسے ہمایوں خان کی زندگی کی وہ کہانی سنا چکا تھا۔ پھر بعد میں وہ اسے تیمور انکل کے قتل کے کیس کے ہر پہلو سے آگاہ کر چکے تھے۔ ابھی کل شام ہی وہ اسے یہ بھی سمجھا چکے تھے کہ ورثا نے تمہارے سامنے جو باتیں بھی کی تھیں تو ڈائریکٹ نانوں کے بجائے تمہیں وہ سب ماں کو بتانا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے اسے متنبہ بھی کیا تھا کہ آئندہ تیمور فیملی کے کسی بھی مسئلے میں تمہارا نام نہیں آنا چاہیے۔ مگر آج پھر اس کے بابا کی سنجیدہ آنکھوں میں بہت کچھ تھا، تو قسام محسوس کر رہا تھا کہ آج اس بہت کچھ میں صرف ورثہ تیمور تھی۔ تبھی تو جب باپ نے ایک ذرا دھیان سے اسے دیکھا تو وہی سب کچھ جیسے قسام کے چہرے پہ چمک اٹھا کہ مالک دیوان کئی ثانیے کو بیٹے کا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد آواز کے ایک عجیب تاثر کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو دادی ہمیں شہزادی اور سوداگر کی کہانی سنایا کرتی تھی کہ کس طرح وہ شہزادی جنگل کے سفر کے دوران ایک شب اپنے شاہی کارواں سے بچھڑ جاتی ہے۔ وہاں قریب ہی ایک وجیح اور بہادر سوداگر کی سرائے تھی۔ وہ بیش قیمت لکڑیوں کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ وہ بھٹکتی ہوئی شہزادی کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی سرائے لے آتا ہے۔ اگلی شام وہ سرائے سے نکل کر واپسی کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے پھر بھٹک جاتی ہے تو وہ سوداگر اسے بھیڑیوں کے غول سے بچا کر دوبارہ اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ اب وہ روزانہ جنگل سے باہر جاتے راستوں پر سوداگر کے ساتھ گھنٹوں چہل قدمی کرتے ہوئے شاہی فوج کا انتظار کرتی ہے۔ وہ سوداگر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک دن وہ شاہی فوج کی آمد سے مایوس ہو کر محل واپس جانے میں اس کی مدد مانگتی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ ان راستوں سے ناواقف ہے، پر ایسی کسی بھی کوشش میں وہ دونوں جنگلی جانوروں کا شکار بن سکتے ہیں۔ پھر وہ شہزادی کو نا امید پا کر اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ ایک طرف وہ اس خوبصورت اور بہادر سوداگر کی پیشکش پہ خوش ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ اپنے محل اور ریاست چھوڑ کر اس سرائے میں پوری زندگی بسر کرنے کی بھی خواہش مند نہیں تھی۔ اسے وہ مہربان سوداگر اچھا لگنے لگا تھا، مگر سوداگر کے گھر والے اور عزیز و اقارب اسے شہزادی ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ اس کے شاہی گہنے کہیں جنگل میں ہی کھو چکے تھے۔ اس کا قیمتی لباس جگہ جگہ سے خراب ہو چکا تھا۔ ان کی نظر میں وہ صرف ایک راستہ بھٹکی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کے محل مینارے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کے پاس شہزادی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ تجارت کے سلسلے میں کہیں جاتا تو اس کی ماں بہنیں شہزادی کو ہر وقت کام میں لگائے رکھتی۔ وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ سوداگر کی مرضی کے بغیر وہاں سے رہائی ممکن نہیں تھی، تو بہت سوچنے سمجھنے کے بعد وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میری شادی تم سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہارے گھر والے تمہارے لیے ایک امیر و کبیر ملاح کی بیٹی منتخب کر چکے ہیں۔ مجھے تمہاری محبت پر یقین ہے، مگر سوچو، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر والے اگر مجھے جنگل میں تنہا چھوڑ کے آ جائیں تو میرا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ ہاں، اگر تم کوشش کرو تو ایک صورت میں تمہاری ہو سکتی ہوں۔ اگر کسی نہ کسی طور محل تک رسائی حاصل کرو، اگر تم محل سے میرا تاج چرانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو شاہی فوج تمہارے تعاقب میں آئے گی۔ یوں تمہارے گھر والوں کو میرے شہزادی ہونے کا یقین آ جائے گا، پھر ہم شادی کر کے محل میں ایک ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ سوداگر جذباتی ہونے کے ساتھ بہت بہادر بھی تھا۔ وہ اس کی باتوں پہ یقین کر کے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس اعلیٰ سامان تجارت تھا۔ اس نے محل کی کنیزوں سے ساز باز کر کے کچھ عرصے بعد وہ تاج چرا لیا۔ محل میں تاج کی گمشدگی کی خبر پھیلنے کے بعد شاہی فوج اس تاج چور کی چند نشانیوں کی بنا پر ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ سوداگر ابھی جنگل میں ہی تھا اور فوج سرائے تک آ جاتی ہے۔ وہ اپنی شہزادی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ سوداگر جب سرائے آتا ہے تو وہ شاہی سپاہیوں میں گری خوشباش شہزادی کو دیکھ کر اچانک پریشان اور حیران رہ جاتا ہے۔ قسام کے سامنے بیٹھے مالک ایک دم خاموش ہوئے جیسے کہانی ختم ہو گئی ہو۔ پھر انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلتے بیٹے پہ مسکراتی نگاہ ڈالی۔
داستان کے اس حصے میں دادی بھی خاموش ہو کر ایک سوال کیا کرتی تھی، بھلا بتاؤ سوداگر تو کامیاب ہو کر لوٹا تھا، پھر وہ پریشان کیوں ہو گیا تھا؟ اس کے بابا کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بند ہونٹوں پہ مٹھی جمائے ان کی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ یہ کون سی داستان تھی جو ایک سوال پہ رک جاتی تھی اور سننے والوں کے جوابات سے مکمل ہوتی تھی؟ کچھ وہ باپ کی قصہ گوئی پر بھی متعجب تھا کہ جب وہ آئے تھے تو ان کی آنکھوں کی حکایت میں ورثت تیمور تھی، اور جب انہوں نے بات شروع کی تو ان کی زبان پر ایک دوسرا قصہ آخر کیا معنی رکھتا تھا؟ وہ اپنے بابا سے اس الجھن کا اظہار کرتے کرتے رہ گیا کہ ذہن نے ایک دم سوداگر کی پریشانی کا جواب ڈھونڈ لیا تھا۔ او گاڈ! سوداگر صرف جذباتی تھا، مگر شہزادی واقعی ذہین تھی۔ لیکن اس جواب کے پھسلنے سے قبل اس کے ہونٹوں کو بینچ لیا کہ اس کے بابا کچھ کہہ رہے تھے۔ کبھی میں بھی تمہاری طرح سوچتا تھا کہ اس شہزادی نے محبت کے نام پر ایک چال چلی تھی، مگر کچھ دیر تک اس کے بابا یہ داستان چند جملوں میں مکمل کر چکے تھے۔ قسام کو افسوس ہوا کہ اس کے بابا نے محبت کی اس داستان میں اپنے انہی چند جملوں میں شہزادی کو وفادار ثابت کر دیا تھا۔ داستان مکمل کرنے کے بعد اب وہ بیٹے سے پوچھ رہے تھے کہ اگر میں یہ داستان تمہارے سپرد کروں تو تم اسے کیا انجام دو گے؟ پھر وہ بیٹے کے چہرے پہ پھیلتی مسکراہٹ میں وہ انجام تلاش کر کے اسے سمجھا رہے تھے کہ اگر واقعی یہ قصہ بھی تمہارے زیر قلم آ جائے تو تم اس راستہ بھٹکی ہوئی شہزادی کے ساتھ